الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ آج کی اس تقریب کے صدر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر کے صدر جناب بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب، آج کی اس تقریب کے مہمانان خصوصی ہمارے گیسٹ آف آنر جناب شہریار آفریدی صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی، محترم سردار عتیق احمد خان صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، جناب سید نیر حسین بخاری صاحب، سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل، محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی ترجمان، جناب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، جماعت اسلامی شمالی پنجاب کے امیر، جناب سید یوسف نسیم صاحب، سابق کنوینر حریت کانفرنس، میرے قابل احترام اراکین بار، خواتین و حضرات، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اراکین، السلام علیکم۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، اور پاکستان کی شرح اس وقت دشمن کے قبضے میں ہے۔ کشمیر کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور 5 اگست 2019 کے بعد کشمیر کی یہ تحریک، جو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف 1.5 کروڑ انسانوں کے پیدائشی حق کی تحریک ہے، بلکہ اس خطے کا امن بھی اس تحریک کے ساتھ، اس مسئلے کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ پاکستان کی سیکیورٹی اور سلامتی کا بھی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے اوپر ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ ملک کے اندر جب سیاسی ٹیمپریچر ہائی ہوتا ہے اور ایک سیاسی ماجرائی کی شکل بنتی ہے، تو پھر یہ اہم ترین مسئلہ وہ نظر انداز ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے چونکہ ہائی کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک غیر جانبدار ادارہ ہے، ایک آزاد ادارہ ہے، آئین اور قانون کا پاسبان ادارہ ہے، ہم نے سمجھا کہ ہم اپنی قومی قیادت کو، جو ہمارے مین سٹیک ہولڈرز پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں، جو مین سٹریم پارٹیز ہیں، ہم ان کو ایک ٹیبل کے اوپر ہائی کورٹ کی اس بار کے اندر جمع کریں اور ان سے یہ گزارش کریں کہ آپ ایک متفقہ لائحہ عمل جو ہے وہ قوم کو بھی دیں۔ ہمارے ملک کے اندر سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، سب کے اپنی اپنی جماعتیں ہیں، اپنے اپنے نظریات ہیں، حکومت اور اپوزیشن کے بہت اختلافات ہوتے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی نظر آتے ہیں، وہ باہر بھی نظر آتے ہیں، اور نظر آنے بھی چاہیے، اس لیے کہ زندہ اور بیدار قومیں جو ہیں وہ اختلاف کا بہترین طریقے سے استعمال کرتی ہیں۔ لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں، اور خاص طور پر کشمیر کا ایشو جس سے پاکستان کی اپنی سیکیورٹی وابستہ ہے، اس اہم ترین ایشو کو سیاسی ماجرائی کی نظر نہیں ہونا چاہیے۔ 5 اگست کے بعد آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے اندر بڑے جلوس بھی نکلے، بڑے احتجاج بھی ہوئے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اور پاکستان کے عوام نے اس کے اوپر کشمیر کے لوگوں سے اظہار یکجہتی بھی کیا، لیکن شاید آہستہ آہستہ یہ مسئلہ، اہم ترین مسئلہ، پس منظر میں جا رہا ہے، اور اس طرف تحریک جو ہے وہ اسی شد و مت کے ساتھ چل رہی ہے، اور ہندوستان کا ظلم و بربریت بھی کشمیر کے لوگوں کے اندر اسی شد و مت کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ تو ایسے میں وہ لوگ جو کشمیر کے اندر بیٹھے ہیں، وہ جب اپنے سینے پہ گولی کھاتے ہیں تو ان کے منہ سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ اتنی محبت ہے، جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم جیتتی ہے تو وہاں جشن مناتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی T20 ورلڈ کپ میں جب پاکستان نے ہندوستان کو شکست دی تو کشمیر کے اندر جب لوگوں نے جشن منایا، خوشی منائی، تو اس خوشی منانے کے دوران ان کے اوپر کس طرح کی بربریت اور کس طرح کا ظلم کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا وہ مسلمان، کشمیر کا وہ انسان جو وہاں پہ پاکستان کے ساتھ اتنی محبت بھی رکھتا ہے اور
اور اس کو پاکستان کے عوام کے سے توقعات بھی ہیں، تو اس کو پاکستان کی طرف سے کوئی مایوسی کا پیغام نہیں جانا چاہیے۔ تو آج کی کانفرنس جو ہے یہ بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ ہم یہاں سے یہ میسج دیں اپنے کشمیر کے لوگوں کو بھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دنیا کو اس بات کے اوپر مجبور کریں، اس معاملے کو پروجیکٹ کریں کہ وہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دینے کے لیے وہ ہندوستان کو پرسویٹ کریں، ان کو کمپل کریں تاکہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس لیے آج ہم نے اس محفل میں جس قومی قیادت کو یہاں بلایا ہے، ان سب کا، ان کی جماعتوں کا بھی اور ان کا انڈیویجول کیپیسٹی میں بھی ایک رول ہے۔ ہماری خواہش تھی ہم اور لوگوں کو بھی بلاتے، لیکن شاید ہمارا یہ اسٹیج اتنی اجازت نہیں دیتا کہ ہم بہت سارے لوگوں کو یہاں پہ بلا سکیں ایک ہی محفل میں، لیکن انشاءاللہ آئندہ کسی نشست میں ہم جو باقی جماعتیں ہیں اور باقی لوگ ہیں ان کو بھی انشاءاللہ مدعو کریں گے۔ برس سلطان صاحب جو کشمیر کا